عالمگیر کلیسیا میں عبادات روزوں کے حوالے سے چرچز میں اور گھروں میں عبادات کی جا رہی ہیں، اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھ کر دعا کریں، التجا کریں، کیونکہ آج دنیا میں جو حالات اور جو سیناریو چل رہا ہے، یہ کلام مقدس کے مطابق یہ آفات، یہ مصیبتیں نہ صرف کسی ایک ملک پر بلکہ کل رات کی خبروں کے مطابق یہ وائرس 90 ملکوں تک پہنچ گیا ہے، اور اس لیے ہر خاندان میں، مسیحی خاندان بدل جان روزہ رکھ کر دعا کرے تاکہ پوری دنیا میں سے یہ وبا جاتی رہے۔ کلام مقدس میں مصیبتوں، آفات، وبا، زلزلے، لڑائیاں، ان کا ہونا ضرور ہے، اور ان ایام میں یہ سب کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ خدا کا قہر وبا کے ذریعے نازل ہوتا ہے، اور یہ وبا چائنا میں وہاں کے لوگوں پر نازل ہوئی، جس کو کرونا کا نام دیا گیا، اور ہمیں اس سے آگاہ کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم، کلیسیا اور بچوں کو دعا اور روزے کی طرف راغب کریں، تاکہ ہم اس وبا سے پاکستان کے لوگ بلکہ پوری دنیا کے انسان وہ اس سے محفوظ پائے جائیں، کیونکہ دنیا کی ساری مخلوق خدا کی ہے۔ خدا کی نگاہ میں کوئی مذہب، کو دین، کو فرقہ وہ نہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ جب آسمان تک پہنچتا ہے تو وبا جیسی مصیبت آتی ہے، ہلاکت آتی ہے، اور ہلاکتیں دن بدن ہو رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم افواہوں کی خبر سنو گے تو تمہاری جان میں جان نہ رہے گی۔ پتے کے کھڑکنے سے ہی تمہارے بدن سے جان نکلتی ہوئی دکھائی دے گی، اس کے خوف سے۔ اس وقت پوری دنیا میں خوف طاری ہے، نہ صرف چھوٹے بڑے لوگوں میں بلکہ بڑے بڑے لوگوں میں یہ وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور جس کا رکاوٹ کرنا، جس کا بارے میں کوئی ایسی میڈیسن تیار کرنا ناممکن ہے، لیکن یسوع کا لہو ساری قوت اور قدرت جو رکھتا ہے اس وبا کو ختم کرتا ہے، اور اس کے لہو کو لینے کی ضرورت ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 دنوں سے CNN اور دیگر سیٹلائٹس پر یہ خبریں جاری ہیں کہ ابلیس نے ایک ایسا حملہ کیا ہے وبا کی صورت میں، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے
کہ یہ خدا کی طرف سے یہ ایک لعنت، ایک وبا اور دیگر گلوبل کی نیوز پر نازل ہوئی ہے جو خدا سے دور۔ مکہ مدینہ میں، خانہ کعبہ میں چائنا کے لوگ آف کیا جاتا ہے، اس فضیلت کے پابندی لگا دی گئی ہے۔ 1978 میں سینسٹیو ہے، پابندی لگی تھی اور خیال والے ہیں دوسری دفعہ اس وبا کی وجہ سے، اور چائنا کے لوگ بڑے دیگر ڈسپلن لوگ ہیں، ڈسپلن پایا جاتا ہے ان میں، وہ کسی بھی وبا کو روک سکتے، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئی اور یہ وبا نکل گئی۔ اور کل کی نیوز تک 90 ممالک تک یہ پھیل چکی ہے۔ سب سے بڑا ہدف چائنا خود، سیکنڈ نمبر پر ایران اور تیسرے نمبر پر اٹلی اس کی زد میں کثرت کے ساتھ ہیں، اور دیگر ممالک بھی ہیں۔ باخبر ذرائع CNN اور دیگر نیوز کے مطابق تمام عبادتوں کو روک دیا گیا ہے۔ یہ ابلیس کا ایک بڑا حملہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے خدا رب الفاظ کو پکار نہ سکے۔ کل کی خبروں کے مطابق اور پرسوں کی خبروں کے مطابق ہمارے اسلامی دوست، ہمارے اسلامی بھائی، ان کے بادات کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے عمرہ جانے پر پابندی۔ بیت الحم میں، اسرائیل میں بھی یہ وائرس تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، اور بیت الحم کے وہ پاک مقام جہاں پر مسیحی لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہر روز جاتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے، ان مقامات پر ان کو پابندی لگا کر بیت الحم کے تمام چرچز بند کر دیے گئے۔ اسی طور پر اسرائیل میں دیوار گیریہ، جہاں پر اسرائیلی رات دن اس دیوار کے سامنے، دیوار گیریہ کا مطلب رونا، آنسو بہا بہا کے جب دعا کرتے ہیں، اور مسلمان ہمارے دوست بھی اس دیوار گیریہ کو جاتے ہیں کیونکہ ان کے حضور کا وہاں پر ایک مقام تھا، اس لیے یہ بھی ویسے ہی عزت و احترام دیوار گیریہ کو دیتے ہیں جیسے یہودی اور مسیح، اور اس دیوار گیریہ پر عبادت کو بھی بند کر دیا گیا۔ ویٹیکن سٹی جو ہمارے کیتھولک بھائیوں کے پوپ، جو پوری ایک اسٹیٹ یا ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں پر اس اتوار عبادت پابندی لگا دی، اور پچھلے اتوار پوپ صاحب جو ہر اتوار کو عبادت کرواتے تھے، وہ پچھلے اتوار عبادت کے لیے نہیں گئے۔ اسی طور پر فرانس پر جو اس قبل پوپ تھے، خبر کے ذرائع کے مطابق جو پرسوں اخبار میں سنی گئی، اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے کیپٹن ٹاک میں اس کا بیان کیا، اور مختلف چیزوں کا کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو خدا پرستی کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان تک بھی یہ وائرس پہنچا ہے، اور یہ جو سیکنڈ پوپ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، یہ بھی ان کی زد میں آ گئے۔ ایران کے 45 پارلیمنٹیرین اس کی زد میں ہیں، وہاں کے نائب صدر اس کی زد میں جو خاتون ہیں، اور وہاں کے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس سے میں نیوز دے رہا ہوں تاکہ ہم آج کے کلام کے تناظر میں ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ 90 ممالک اور
78 کروڑ نوجوان بیٹے بیٹیاں اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جا رہے، وہ بند ہو چکی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ملک کے اوپر آفت نہیں، خدا کا قہر ملک سے دوسرے ملک اور ملک سے ملک تک پھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے. آج نہ صرف مسیح قوم کو، نہ صرف مسیح کی تمام ڈینامینیشنز کو، میں یہ کہتا ہوں جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب ایک ہے، کوئی ڈینامینیشن نہیں. سب نے آسمان پر جانا ہے اور کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا آپ کس چرچ کے یا کس ڈینامینیشن سے آپ کا تعلق ہے. صرف وہاں پر ایک بات پوچھی جائے گی، کیا تم نے یسوع مسیح پر ایمان لائے اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا؟ یسوع مسیح کی یادگار میں پاک سیکرمنٹ میں شامل ہوئے؟ تم نے اپنی زندگی خداوند میں گزاری؟ تم نے کلام مقدس کی تلاوت کرنے میں پہل کی؟ تم دعا اور مناجاتوں میں خدا کے حضور میں جھکے؟ تم نے خدائے قدوس کو سجدہ کیا؟ نہمیہ 9ویں باب میں ہم اس بات کو آج دیکھ سکیں گے. یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے، اور میں نے اس بات کو بڑے غور سے دیکھا. ایک وقت تھا کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے تھے تو کوئٹہ کی کلیسیا بڑی متحرک ہو کر عبادت کا اہتمام کرتی تھی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا. ایک ہی شخص جس کو رات کو میں نے اس پر غور و خوض کیا، اکیلا ہے، اس کا نام ہے نہمیہ. نہمیہ ہے کون؟ تو بڑی شخصیت؟ نو، ایک نوکر ہے معمولی سا. اور کیسا نوکر ہے؟ جو بادشاہ کے دربار میں ہر وقت کھڑا رہتا ہے اور بادشاہ کو میں پلاتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا ساتھی. ہمارے یہاں تو بڑے بڑے آفیسر اسکیلوں کی بات کرتے ہوئے تھکتے نہیں، لیکن ان نفات کے خلاف اس رستے میں کھڑے ہونے کے لیے ہم تیار نہیں. لیکن یہ شخص نہمیہ جو صرف ایک معمولی سرونٹ ہے، جو ایک معمولی شخص ہے، اس کے جینڈر کی بات نہیں کروں گا میں، کیونکہ میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں اس کا. نہمیہ کے پاس چند لوگ آتے ہیں، نکالے پہلی 10 یاد میں سے ہم گزریں گے پہلا باب میں سے. جیوت بھائی آپ بھی نکالے اور کوئی اور بھی اس کے ساتھ ساتھ نکالے تاکہ میں آیتیں کہتا رہوں اور آپ جلدی جلدی پڑھیں، تاکہ ہم نہمیہ کے اس غیرت کو، نہمیہ کے اندر جو درد ہے یروشلم کے لیے، اس کی فصیل کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو دربدر، خاک بسر، مشکلات کا شکار، غیر قوموں کے ان پر حملے، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے محفوظ نہیں ہیں، یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں. اور جب یروشلم سے چند لوگ آتے ہیں اور آ کر نہمیہ سے ملاقات کرتے ہیں تو نہمیہ حال حوال کرتا ہے. ہمیں بتاؤ یروشلم کا کیا حال حوال ہے؟ اور نہمیہ کو بتایا جاتا ہے. پہلی 2-3 آیات پڑھے جی. نہمیہ پہلا باب پہلے ایسے 3 آیت تک پڑھیے گا. نہمیہ بن حقالیہ کا کلام. 20ویں برس کیسلیو کے مہینہ میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں
جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے تھے نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں۔ وہ نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، باقی کو غلام بنا کر لے گئے ہیں، جو بچ گئے تو وہ واپس لوٹ آئے ہیں، لیکن نہایت مصیبت اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے پھاٹک جلے ہوئے، میرے لوگ نہایت مصیبت میں، میرے لوگ ذلت میں۔ آگے جا کر پڑھیں کہ غیر قوم کے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ہم بڑی ذلت کا نشان ہیں، ہم بڑی مصیبت میں۔ تو نہمیا یہ باتیں سن کر رونے لگا۔ آج بھی ایسی مصیبت ملک کے اندر بھی پڑی دنیا میں ہے، 90 ممالک اس کی زد میں آ گئے ہیں، کتنے لوگ اس کے خلاف، اس وبا کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی مناجات خدا کی حضوری میں گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ پڑھیے گا، پڑھیے گا۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا، اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، اور روزہ رکھا، اور روزہ رکھا، اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی، اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آج میرے عزیزوں، صرف چائنا نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ 90 کنٹریز اس وبا کی زد میں، یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے، یہ انتباہ ہے، یہ انتباہ ان لوگوں کو ہے جو مرد دعا ہیں، جو مومنین ہیں، جو راسواز کہلاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق مسیحوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق اہل اسلام سے ہو، چاہے ان کا تعلق اہل یہود سے ہو۔ آج راسواز و مومنین اور ایمانداروں کا امتحان ہے۔ سوچیں، مومنین، راسواز، ایماندار لوگوں کی مقدس جگہوں کو بند کر دیا گیا ہے اس وبا کے خوف کی وجہ سے، اور یہ ابلیس کا حملہ مسیحی ایمانداروں اور اہل یہود کے ایمانداروں اور اہل اسلام کے مومنینوں کے اوپر ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، یہ تینوں مذاہب کے لوگ جو واحد خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک بڑی مصیبت اور وبا ہے، ایسی قوم کے وسیلے سے جو چائنا میں نفرتی کام کرتے ہیں، ان پر یہ وبا یہ ہے، اور یہ وبا صلاحیت کرتی کرتی 90 ممالک تک پہنچ چکی ہے، اور کل کی نیوز کے مطابق 27,000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں، اور 80-85 لاکھ لوگ اس وبا کی زد میں۔ اس کا مداوع، اس کے لیے اجتماعی دعائیں، اس کے لیے اجتماعی روزے کسی نے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، اس بات کا علم نہیں، لیکن یہ ایام مسیحوں کے لیے روزوں کے ایام ہیں، اور یہ مسیحی لوگ آنسو بہائے، ماتم کرے، گلازاری کرے، اپنے لیے نہیں، تمام دنیا کے اقوام کے لیے، کیونکہ یہ تمام مخلوق ہمارے زندہ آسمانی خدا کی مخلوق ہے۔ آمین۔ خود غرضی کے روزے، خود غرضی کی دعائیں، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ نینوا کے علاقے کے لوگوں نے جو نصرت دیوتا کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے
यूना की आवाज पर लब्बैक कहा, खाक पर बैठे और 10 अय्याम से ज्यादा यकम उन्होंने मातम किया, ना कुछ खाया ना पिया, उन्होंने तौबा की। उनकी तौबा आसमान तक पहुंची और खुदा ने उस मुल्क नैनवा को तबाह करने से बाज आया। यूना ने कहा 40 दिन तो गुजर गए, तूने इसे बर्बाद नहीं किया। खुदा ने कहा क्यों? ये मेरी मखलूक है। ये मेरी क्या है? मखलूक है। मैंने इनको प्यारा किया है और मैंने मुनादी की, इन्होंने मेरी मुनादी पर कान लगाया है, इन्होंने तौबा की है और मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। इस मुल्क के अंदर 1,20,000 और इससे कई गुना ज्यादा जानवर हैं, ये सब मैंने पैदा किए हैं। मेरा खुदा इंसानों के साथ तमाम जानवरों और परिंदों चिड़ियों की भी हिफाजत करता है, क्योंकि ये खुदा ने पैदा किए हैं। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि हम कलीसियाई तौर पर तमाम मुल्क के लोग मिलकर अहले मसीह, अहले इस्लाम, अहले यहूद के लोग जो मोमिनीन, जो रास्तबाज है, मिलकर दुआ करें। और मेरा ईमान है आसमान तक ये दुआ पहुंचेगी और वो अपनी आंखें खोलेगा, हम पर रहम फरमाएगा। आमीन। अफवाहों पर अफवाह तुम सुनोगे तो तुम खौफजदा ना होना और मेरी इबादत करना। जब लड़ाइयां होंगी, एक कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई करेगी, तो तुम जान लेना कि मेरा आना जल्द है। ये कोई झूठी बात है? दुनिया की इकॉनमी कई गुना नीचे गिर गई है, ट्रैवल एजेंसियां बैठ गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया है। ऐसा मुश्किल वक्त आ गया है कि लोग एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला सकते, इतनी बड़ी। और हाथ मिलाना प्यार मोहब्बत की अलामत है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक दूसरे से भरोसा देना प्यार मोहब्बत की अलामत है। इस्राएली, अहले इस्लाम के लोग और मसीही लोग गले मिलकर एक दूसरे को भरोसा देकर मिलते हैं। अभी इसका ऐसा वार हुआ है कि एक दूसरे के साथ हाथ तो मिलाया जाए, एक दूसरे को गले ना मिला जाए, एक दूसरे को भरोसा न लगाया जाए और मोहब्बत के ऊपर एक कड़ा वार इस इब्लीस ने किया है, जिसका मुकाबला हम तीनों कौमों ने जो खुदाए कदूस पर और खुदाए रब्बुल फाल पर, वाहिद खुदा पर ईमान रखते हैं, हमें मुकाबला करना है। ये सिर्फ एक कौम की बात नहीं है, ये तमाम उन अक़वाम की बात है जो खुदाए कदूस रब्बुल फाल पर ईमान रखते हैं कि वाहिद खुदा एक ही खुदा है। हम एक ही खुदा की प्रस्तिश करते हैं, हम एक ही खुदा को मानते हैं। जिनका ये ईमान है कि क़यामत है, वो आएगा और हमारा इंसाफ होगा। जिसका ये ईमान है जन्नत भी है और दोज़ख भी है, वो जो ये ईमान करते हैं वो सारे मिलकर खड़े हो जाए। जहां पर एक वाहिद नामिया बैठा हुआ है जो रोता है, मातम करता है और रोता रहता है, और उसके बाद क्या कहता है सुने, पढ़िए। खुदा के हुजूर दुआ की, उसने खुदा के हुजूर दुआ की। आज हम तीनों बड़े मज़ाहिब को मिल बैठकर दुआ करनी है जी। और कहा आए खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, ऐद और फजल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख। तू कान लगा और अपनी आंखें। मैं अमूमन आपको दुआओं के बीच में बताता हूँ कि खुदाए कदूस के हुजूर में जितने भी अंबिया दुआ करते रहे, वो खुदा को पुकारते थे कि तू महीब है, तू ताजीम के लायक है, तू वाहिद खुदा, आसमान पर खुदा है, तो महीब और खुदा कादमत खुदा है। तू अपना कान झुका और अपनी आंखें हम पर खुली रख। फिर दोबारा पढ़िएगा इस पहले से। और कहा आए खुदावंद आसमान के खुदा, आए खुदावंद आसमान के खुदा,
आसमान का खुदा है। आमीन। आगे चले। खुदाए अजीम व मुहीब, और खुदाए अजीम और मुहीब, मुहीब का मतलब है मुकद्दस, पाक जी, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, तेरे हुक्म को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता तू है। अपने अहद और फजल को हमेशा कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा। मैं तेरी मिन्नत, आज वक्त है ये तीनों मज़ाहिब के लोग खुदा की हुजूरी में झुके और मिन्नत करें कि तू वाहिद खुदा है। मेरे खिलो अहले यहूद खुदा को यहोवा खुदा कहते हैं, और मसीही लोग खुदाए बाप कहते हैं, और हमारे मुसलमान भाई खुदाए ताला और अल्लाह ताला कहते हैं। और इशारा हम तीनों का उस वाहिद खुदा पर है, और वाहिद खुदा को हम मिन्नत करके दरख्वास्त करते हैं कि ऐ खुदा इस दुनिया पर रहम कर दे। और ऐसे कैलविनिस्ट लोग जो खुदा को नहीं मानते, उन तक अब तक पैगाम पहुंचा दे कि आसमान पर जिंदा खुदा मौजूद है, जो इस वबा से तमाम दुनिया को रहाई दे सकता है। आमीन। आमीन। आगे देखिए कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदे की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ। बनी इसराइल के लिए दुआ करता है, और बनी इसराइल की फसील टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं, और उसके लोग असीरी करके नबूकदनेस्सर बादशाह ले गया है, और जो बच गए हैं वो कसम पुष्टि की हालत में और जिल्लत की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपनी बनी इसराइल कौम पर रहम कर दे। ऐ खुदावन, मैं खुदा का बंदा कहते हुए तुझे मिन्नत करता हूँ कि इस मुल्क पर रहम कर दे। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अपनी कलीसिया के साथ मिलकर कि इस मुल्क पूरी दुनिया पर रहम कर दे। अपनी आंखें इस पूरी दुनिया पर खोल, अपनी आंखें लगा इस दुनिया के ऊपर, और इस वबा से पूरी दुनिया को, तमाम ममालिक को बचा ले, क्योंकि तू वाहिद बचाने वाला खुदा है, तो आसमानी खुदा है, जो हमारी दुआ को सुनने वाला खुदा है, जो रहीम व करीम खुदा है, तो रहीम व करीम खुदा है, तो सदा रहम करने वाला खुदा है। तेरा रहम ना सिर्फ यहूदियों पर, इस्लाम पर, मसीह पर, बल्कि इस गैर अक़वाम पर जो खुदा की प्रस्तुति करते, उन पर भी तेरा रहम ठहर जाए, अब वो जाने कि जिंदा खुदा आसमान पर वाहिद खुदा है, जो इस वबा से हमें बचा सकता है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़े। तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखलाफ की मान लेता हूँ। आज इस बात का अहदा करते हैं, ये नहमिया नबी का सहीफा है, ये नहमिया नबी का सहीफा है, जिस सहीफे के ऊपर अहले इस्राइल इमाम रखते हैं, इन सहाइब के ऊपर अहले इस्लाम इमाम रखते हैं, इन सहाइब के ऊपर हम मसीही जो है इमाम रखते हैं। और इसमें नहमिया नबी के सहीफा में नहमिया नबी फरमाते हैं कि सुने, हम अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, हम अपने अपने खताओं का इकरार करें, हम अपने अंदर झांक कर देखें कि मेरे अंदर कौन सी खता है, तो मेरी उस खता को दूर करके मुझको माफ कर दे, ताकि ऐ खुदा हम इस बड़ी वबा से बच जाएं। हमने गुनाह किया है, पढ़े। मान लेता हूँ और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। आज इस बात की जरूरत है, नहमिया नबी के सहीफे के मुताबिक नहमिया नबी जैसे कहता है कि मैंने मेरे खानदान और मेरे खानदान के लोगों ने क्या किया है, गुनाह किया, और मैं मान लेता हूँ कि हमने गुनाह किया है। आज इस बात की जरूरत है, हर कौम कबीला हर नस्ल हर मजहब के लोग इस बात को माने, मैंने मेरे खानदान मेरे कबीले
اے خدا اس وبا کو ہم سے دور کر دے. ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا. ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے. ہم نے ان ارشادات کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا ان پر ہم نے عمل نہیں کیا. ان آئین و دستور، ان آئین و قوانین اور ان احکامات پر ہم نے عمل نہیں کیا. ہم پر کشتہ ہو گئے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے تیرے آئین کے خلاف واقعانہ کام کیے. تو ہم پر رحم کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. نہمیہ اپنی صحیفہ میں فرماتا ہے جب میں نے یہ خبر سنی تو میں بیٹھا رونے لگا